بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تقریباً پچھلے 2-3 دنوں سے جو میرے پروگرام ہے جو میں نے آلریڈی اپلوڈ کیے ہیں، اس میں نے بار بار یہ اشارہ دیا، یہ اندیہ دیا کہ مولانا صاحب ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور دوسری بات جس پہ ہر وقت جو ہے نا میں زور دیتا رہا کہ جو باقی 2 بڑی پارٹیز ہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کر جائیں گے۔ یہ مولانا صاحب کے ساتھ اس لیول تک، اس حد تک، اس ایکسٹریم لیول تک نہیں جائیں گے جس لیول تک جو ہے نا مولانا صاحب چاہ رہے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں جو انالیسز ہے کہ مولانا صاحب اس لیول تک جائیں گے۔ لیکن میں نے بار بار کہا کہ بہت بڑے بڑے اینکرز بھی کہتے رہے کہ مولانا صاحب آگے جائیں گے، پیپل پارٹیاں ساتھ دے گی یا نون لیگ ساتھ دے گی، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ساتھ دیں گے یا مولانا صاحب آگے جائیں گے۔ آج 6 گھنٹے کی تقریر کے بعد 6 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جو مولانا صاحب نے اپنے جو جمعیت کے لوگ ہیں، مولانا صاحب کی جمعیت کے جو مین عہدیداران ہیں سینٹرلی اور پروونشلی، ان لوگوں کے ساتھ ایک طویل نشست کی، طویل میٹنگ کی، ٹوٹل 6 گھنٹے کی۔ ان 6 گھنٹوں میں مختلف ایشوز جو ہے نا ڈسکس ہوئے، مختلف باتیں ڈسکس ہوئی۔ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا شورا نے، میٹنگ والوں نے، اراکین نے فیصلے کا حق، فیصلے کا اختیار دے دیا مولانا صاحب کو۔ لیکن یہ ہے کہ ادھر جو اندر ڈسکشنز ہوئی، ایک ایک ایشو کو، ایک ایک پوائنٹ کو رائز کیا گیا، ایک ایک آپشن کو سامنے رکھ کر اس کو ڈسکس کیا گیا کہ ڈی چوک جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، جانے کی صورت میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، نہ جانے کی صورت میں جو ہے نا ہمیں سیاسی طور پر کیا نقصان ہے، ابھی نیکسٹ بی، نیکسٹ سی پہ جو ہے نا ہم اگر جائیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارا کیا ہوگا۔ تو 6 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد رات کے وقت مولانا صاحب نے جو تقریر کی، جس طریقے سے مولانا صاحب نے تقریر شروع کی، تو مولانا صاحب کے چہرے کو جو ہے نا آپ لوگ غور سے اگر دیکھیں، اس کی فیس ریڈنگ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں، مولانا صاحب کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا سٹارٹ میں، جیسے اس نے بات شروع کر لی، تقریر شروع کی، کیونکہ 6 گھنٹے کی میٹنگ کرنے کے باوجود فائنل کسی ڈیسیشن پہ یہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ انٹرنلی ڈیسیجن ہو چکا ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے تقریر کے دوران کہہ دیا، اشارہ دے دیا کہ ہم لوگ ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے۔ ڈی چوک اور وزیراعظم ہاؤس کا جو اشارہ پہلے دے چکے تھے، حالانکہ اس سے پہلے مولانا صاحب نے بار بار یہ اندیہ دیا تھا، یہ اشارہ دیا تھا، کل الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے، استعفے کے بغیر ہم لوگ ادھر سے نہیں جائیں گے۔ لیکن رات کو جو ہے نا اس نے پلین بی اور پلین سی کی بات کر لی۔ 2014 میں جو ہے نا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، قادری صاحب اور پی ٹی آئی والوں نے دھرنا دیا تھا۔ قادری صاحب جس ٹائم پہ اجتماع کو ختم کرانا چاہ رہے تھے، راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے نا قادری صاحب نے ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے تھے۔ قادری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ تیار رہے، ابھی جو ہے نا یہ جو دھرنا ہے یا جلسہ ہے، یہ ملک گیر سطح پہ جو ہے نا ہم لوگ اس کو پلائیں گے، اور ہر شہر، ہر گلی کوچے میں جو ہے نا یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ بعد میں جو ہے نا سب لوگوں نے دیکھا کہ حقیقت میں ہوا کیا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ملک گیر اور کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو بندہ چلا سکے۔ یہ کوئی وہ دور نہیں ہے، یہ 2019 کا آلموسٹ اینڈ ہے آج کل کے حالاتوں میں، اور پھر اس کے لیے اتنی بڑی فنڈنگ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا بنی مولانا صاحب کے راہ فرار کی؟ ڈی چوک سے پیچھے ہٹنا، پرماننٹلی یا ایک لمبے عرصے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے رہنا، ان چیزوں سے راہ فرار کا اصل ریزن کیا بنا؟ مین ایشو یہ ہے، مین ٹاپک یہ ہے۔ مولانا صاحب جب کراچی سے چل پڑے تھے، اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کو 100% یقین تھا، اور کچھ قوتوں نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے آپ کا مکمل ساتھ دیں گے۔ اشارتاً جو ہے نا وہ شاید کہے کہ یار ابھی ہم نہیں ہے، ہم دیکھیں گے، ہم سوچیں گے، لیکن وہ آپ کا مسلسل ساتھ دیں گے، اور ایٹ دی اینڈ تک جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور مولانا صاحب یہ اس ٹائم پہ یہ بات بھول گئے تھے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والے اپنے مفادات کی گیم کرتے ہیں، ان کی سیاست کا محور ہی اپنے مفادات ہے۔
نون لیگ اور پیپل پارٹی والوں کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم تلوار اور اس کی دھار دیکھیں گے کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ باور کرایا تھا پیپل پارٹی اور نون لیگ والوں کو کہ چلو 15 لاکھ نہ صحیح لیکن 4-5 لاکھ بندے تو ضرور آئیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نا پیپل پارٹی اور بہت بڑے لیول پہ جو ہے نا نون لیگ والوں نے فنڈنگ بھی کی، لیکن 15 لاکھ کیا کہ 25-30-35 ہزار لوگ ٹوٹل جو ہے نا اجتماع میں یا جلسے میں آج کل ہوتے ہیں۔ تو نون لیگ والوں کا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ اگر بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے تو جو کیک تیار ہوگا اس میں سے کچھ پیسز ہم بھی لیں گے، سارا کا سارا فائدہ جو ہے نا مولانا صاحب کو ہم لے کر جانے نہیں دیں گے۔ لیکن جب نون لیگ اور پیپل پارٹی نے دیکھا کہ ادھر لوگ بہت کم اکٹھے ہوئے ہیں، اب جو ہے نا اگر ہم مولانا صاحب کا ساتھ دیتے ہیں تو الٹا ہمارا سیاسی نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے پہلے دن تقریر کرنے کے بعد شہباز شریف جو ہے نا بیچ میں سے نکل گئے، تقریباً 1 دن تک وہ غائب رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے نا بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں سٹریٹ اب کہہ دیا ہے، کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی دھرنے میں مولانا صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ 6 گھنٹے کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی کہ جو 2 مین بڑی پارٹیز ہیں ان کا راہ فرار اختیار کرنے کے بعد اب اگر ہم آگے جاتے ہیں ڈی چوک کی طرف یا ادھر ہم پرماننٹلی بیٹھتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہمیں بہت بڑا زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ بیٹھے رہنے کے لیے بھی جو ہے نا بہت بڑی فنڈنگ چاہیے۔ جو مین لوگ تھے وہ ہمارا ساتھ دینے سے جو ہے نا مکر گئے، جس کی وجہ سے جو چھوٹی پارٹیز ہے، جو چھوٹی پارٹیز آلریڈی مولانا صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے جو ہے نا اس تحفظ کا اظہار کیا کہ بڑی پارٹیوں کے جانے کے بعد اب جو ہے نا ہمیں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت جو ہے نا ہماری عزت رہ چکی ہے وہ بھی جو ہے نا خاک میں مل جائے۔ کل صبح کے پروگرام میں بھی میں نے سٹریٹ کہا تھا کہ مولانا صاحب آلریڈی یو ٹرن لے چکے ہیں اور مولانا صاحب جو ہے نا اب واپسی کا فیس 7 کے ساتھ واپسی کا راہ فرار اختیار کریں گے۔ آپ لوگوں نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ رات کے سپیچ میں مولانا صاحب نے جو ہے نا پلان بی اور سی کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ یار میں نے کب کہا ہے کہ ہم ادھر 6 مہینے بیٹھیں گے، 2 مہینے بیٹھیں گے۔ دوسرے اس نے جو ہے نا کیونکہ مولانا صاحب اپنے کچھ جو اس کے حرکات ہیں اس سے پیچھے ہٹ نہیں رہے، ابھی اللہ بہتر جانتا ہے اور مولانا صاحب خود جانتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کے ہے یا نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے نا آرمی کو ٹارگٹ ضرور بناتے ہیں، جس طرح رات کی تقریر میں دوبارہ اس نے جو ہے نا آرمی کا ذکر کیا الیکشن کے بابت کہ آرمی کو اس میں نہیں آیا، حالانکہ آرمی جو بھی ڈیوٹی الیکشن کے دوران دیتی ہے تو آئین کے مطابق دیتی ہے۔ دوسرا اس نے جو ہے نا کہا کہ ہم عمران خان سے استعفیٰ لے کر ہی رہیں گے، اس کو جو ہے نا اگر ٹینک بھی لانا پڑے تو ٹینک تو پاکستان پولیس کے پاس نہیں ہوتے، نہ FIA کے پاس ٹینک ہے، نہ ریلوے کے پاس ٹینک ہے، ٹینک تو آرمی کے پاس ہے، تو وہی جو ہے نا آرمی کی طرف اشارہ۔ دوسرے جو ہے نا کالجز کی بات کی کہ مدرسوں کی بات آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ایجوکیشن سسٹم جتنا بھی پاکستان میں ہے، بیکن ہاؤس کا نام لیا اور ساتھ میں برن ہال کا نام لیا۔ برن ہال کالج کون چلا رہا ہے؟ آرمی کے انڈر چل رہا ہے، جس طرح APS ایک سسٹم جو ہے نا پورے پاکستان میں چل رہا ہے اسکولز کا۔ تو یہ جو ہے نا مولانا صاحب اپنی بات میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا آرمی کی طرف لے جانے کا مہارت کے ساتھ جو ہے نا اپنا گر استعمال کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ ہو چکا ہے فائنل کہ مولانا صاحب ان قریب جس طرح 3 دن پہلے میں نے 70 سے 90 گھنٹے کی بات کی تھی، اب جو ہے نا 1-8 دن کی بات آ گئی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا پلان بی اور سی کی بات کر کے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو بھجوا دیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کو وہ ٹارگٹ اس کا اچیو نہ ہو سکا جو اچیو کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں کچھ نہ کچھ ملا ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ ٹارگٹ اچیو ہوگا، لیکن اس لیول تک نہیں کہ ہم جو ہے نا ملک کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جو ہے نا اس طرح کا بڑا پلان بنتا ہے،
جس طرح مولانا صاحب نے بنایا تھا، تو ایک چھوٹی پارٹی جس کو ٹوٹل 2 سے 3% ووٹ ملے ہو، جس کا لیڈر جو نیشنل وائڈ لیڈر ہوتا ہے وہ جو ہے نا اپنی سیٹ ہار چکا ہو، جس طرح مولانا صاحب اپنی سیٹ ہارے تھے۔ حقیقت کیا ہے ناظرین؟ حقیقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 45,000 اور 80,000 کا فرق ہے۔ مولانا صاحب نے جو سیٹ مولانا صاحب ہار چکے ہیں 45,000 سم تھنگ ووٹ لیے ہیں، اور جیتنے والا پی ٹی آئی کا وہ جو ہے نا 80,000 پلس ووٹ لے چکا ہے۔ اگر دانلی ہوتی ہے تو 1,000 2,000 5,000 چلو 10,000 تک بھی جو ہے نا دانلی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی 40,000 یا اس طرح کا 35,000 کا فگر جو ہے نا یہ دانلی زدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مولانا صاحب چونکہ بہانہ یہ بنا کر کچھ اور اچیو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پچھلے تقریباً 30 سال میں مولانا صاحب حکومت میں رہتے ہوئے یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی شیپ میں جو ہے نا پاور میں رہے ہیں، اور پاور میں رہنے کے لیے جو ہے نا مولانا صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مولانا صاحب پاور میں نہیں ہے اور مولانا صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ایک ایسا بندہ جو 30 سال سے پاور میں رہا ہو اور ایک دم جو ہے نا پاور لیس لائف اس کی شروع ہو جائے، تو ضروری بات ہے کہ انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور انسان کی خواہش دوبارہ جو ہے نا پیدا ہوتی ہے کہ لیگل یا اللیگل کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں کریٹ کر لوں کہ دوبارہ میں پاور میں آ جاؤں، یا سیاست میں ان رہنے کے لیے وہ ایسے حربے ضرور استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ سیاست میں ان رہنا، اسکرین کے سامنے ہر وقت آنا خبروں کی شکل میں، یہ بہت بڑا نشہ ہے، اور اسپیشلی ہمارے جیسے ممالک میں یہ نشہ تو ایکسٹریم لیول پہ جا چکا ہے۔ ناظرین شکریہ۔